वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। आज के शो के दूसरे हिस्से में हमने बात करनी है जिस तरह हम जंगे सितंबर की याद में 6 सितंबर के हवाले से अपनी जश्न को मना रहे थे, हम मना रहे थे अपनी जीत को, और उसके अंदर हम जिक्र कर रहे थे पाक अफवाज की कामयाबियों का। तो ये जो जीत थी दुश्मन के खिलाफ, जब दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया था मादरे वतन पर, और ये जवान जो सरहदों के मुहाफिज हैं, चाहे वो हमारी बहरी अफवाज हो, बर्री हो या फिर फ़ज़ाई हो, किसी की भी कुर्बानियाँ ऐसी नहीं हैं जिनको कभी भी फरामोश किया जा सके। तो हम उसी की याद में आज 7 सितंबर को यौम फ़ज़ाइया मना रहे हैं, और उन तमाम हीरोज़ को, चाहे वो हमारे शहीद हों, चाहे वो हमारे गाजी हों, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और आज के प्रोग्राम का ये सेगमेंट हम उन्हीं के नाम करते हैं। और आज यौम फ़ज़ाइया के हवाले से खुसूसी तौर पर मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब मौजूद हैं। हम उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इट्स एन ऑनर टू बी हैव यू ऑन माई शो सर। हम बात कर रहे हैं पाक फ़ज़ाइया के किरदार की जंग सितंबर में। तो हमारे सामने हमारे उन तमाम हीरोज़ के नाम एक मरतबा फिर आते हैं, उनकी कुर्बानियाँ आती हैं, और हम याद करते हैं जब कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, किस तरह से वो सेकंड्स के अंदर दुश्मन के तैयारों को गिरा देते थे हवा में, फ़ज़ा में। तो ये जो जज्बा ईमानी था, अपने वतन से मोहब्बत का जो इजहार था, जो ये कूट कूट कर भरा हुआ था, ये क्या चीज़ थी? किस तरह से आप अपनी इन जिम्मेदारियों को अदा करते हैं? सबसे पहले हम आपका कॉमेंट चाहेंगे इस पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और दूसरी बात ये कि जी अगर आप 6 सितंबर की बात करें तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक लेगेसी है जो हमने इनहेरिट की, और जो हमारे बड़ों ने, जो कि 65 के हीरोज़ थे और जो 65 में एयरफोर्स में थे, उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि उन्होंने एक बहुत अच्छे माहौल में और बहुत प्रोफेशनल माहौल में अपनी ट्रेनिंग की। ये एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जो उस वक्त से लेके अब तक चलता आ रहा है जी। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास जो वेपन्स थे या जो हमारे पास जहाज थे, टेक्नोलॉजिकली उसकी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर हमारी एज थी, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो हमसे 3 गुना ज़्यादा थी। That's right. लेकिन कभी भी, क्योंकि एक आला ट्रेनिंग हुई और वलवला था, जोश था, कभी भी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ऊपर ये चीज़ हावी नहीं होने दी कि जी ये जो इंडियन एयरफोर्स है ये हमसे 3 गुना बड़ी है। और हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह की गई। सो ये एक जो है ना मैटर ऑफ फैक्ट है कि हमसे वो 3 गुना बड़े हैं, और हमने सारी चीज़ें ऐसे करनी है ताकि हम उनको वक्त पे पिछाड़ सके, और अकॉर्डिंगली हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए कि हम बिल्कुल बराबर हैं, या अगर एसेंडेंसी है तो हमारी है, उनकी नहीं है। That's right. सर, जिस तरह से आपने खुद भी जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में कि 3 गुना बड़े दुश्मन को पिछाड़ना, और फिर जहां तक बात आती है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी में दुश्मन और फिर हमारे पास जो वेपन्स हैं, हमारे जो सारे के सारे आर्म्ड फोर्सेस के पास चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हम उनमें आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा जदीद हो रही हैं, हम उन चीज़ों को उस तरह से मीट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग है वो हमारी बेसिक चीज़ है जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है, जिसकी दुश्मन तारीफ़ करता है, क्योंकि वो हमेशा जैसी कोई नापाक जसारत करते हैं तो हमने देखा है कि पाक फ़ज़ाइया की तरफ से न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब मिलता है बल्कि चुप करके उसको बिठा दिया जाता है वहीं पर। अगर हम अभिनंदन की बात करें या फिर उन तमाम लोगों की बात करें जो किसी न किसी तरह से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जासूसी की गर्ज से या किसी भी गर्ज से, तो पाक फ़ज़ाइया हमेशा चुकन्ना होती है। ये एक्चुअली मैंने ख़त्म नहीं किया था, और जो मेन चीज़ थी ना, वो सारी चीज़ों को जो इंटीग्रेट करती है या कंसोलिडेट करती है वो हमारी लीडरशिप थी। जो हमारे पास लीडर थे, एयर मार्शल अफजल खान साहब और एयर मार्शल नूर खान साहब, उन दिनों की जो हमारी लीडरशिप थी, उन्होंने ऐसी बुनियाद रखी कि वो बुनियाद आज भी मजबूत है, और उस बुनियाद के ऊपर आज एयरफोर्स जो है वो चल रही है, बिकॉज उन्होंने हमारी ट्रेनिंग, उन्होंने हमारा जोश, वलवला, उन्होंने मोराल, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ट्रेनिंग की, और उस ट्रेनिंग के ऊपर जो थी एयरफोर्स परफॉर्म किया उसने 6 सितंबर ऑनवर्ड्स 1965 वॉर में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है
اور دوسری بات ایک چیز یاد رکھیں کہ جی یہ انڈینز جو تھے نا وہ ان کو یہ بالکل بات معلوم تھی اور ان کو یہ پتا تھا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ایک بہت ویل ٹرینڈ فورس ہے، اور انہوں نے اس کا جو ٹریلر تھا وہ شروع کے دن میں ہی دیکھ لیا تھا. 6 کو جنگ شروع ہوئی ہے، 7 کو عالم صاحب نے ان کے 5 جہاز گرا دیے. جب 1 منٹ کے اندر اندر آپ کے 5 جہاز گر جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسری فورس کا کیا مرال ہوگا. اور پھر یہ عالم صاحب کے علاوہ جو ہمارے اور بھی مایا ناز اور منجے ہوئے پائلٹ تھے انہوں نے اپنے جو ہے کرشمے دکھائے، اور پاکستان ایئر فورس پرفارمڈ ایکسیپشنلی ویل. 2:1 کی ریشو تھی، اور اکارڈنگ ٹو دی انڈینز ہم نے تو ان کے 75 جہاز گرائے ہیں، ہم جبکہ 60 کلیم کرتے ہیں کیونکہ کلیم کرنے کا ایک بڑا اسٹرینجنٹ پروسیجر ہوتا ہے. تو پاکستان ایئر فورس نے کوئی ایسا کلیم نہیں کیا جو اسٹرینجنٹ پروسیجر کے اندر نہ ہوتا ہو، لیکن یہ 75 جہاز تو انہوں نے بھی ایکنالج کیے کہ جی ہمارے گرے، اور یہ انڈین ویب سائٹ کے اوپر ہے اور ان کی جو ہے آفیشیل ویب سائٹ ہے، کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے. سو جب آپ کی اور ہمارے 60 کے اوپر 2:1 کی ریشو ہے، اگر آپ 15 اور ڈالیں تو اس کے اندر ریشو جو ہے وہ بڑھ جائے گی. سو اٹ از ناٹ ویری سمپل دیٹ اسمال ایئر کرافٹ وچ از 1/3 یور سائز وہ آ کے آپ کے جو ہے اوور ویلم کر دے اور آپ کو جو ہے وہ ناکو چنے چبا دے. سو یہ ایک ہماری جو ایئر فورس کی ٹریننگ تھی، ہماری ایئر فورس کی جو اس کا ہمارے ویپن سسٹم سے اور ہمارے لوگوں کا مرال تھا، اور مرال خالی پائلٹس کا نہیں تھا، باقی انجینئرس کا بھی تھا اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرس کا تھا، اور باقی جتنا سپورٹ سٹاف تھا جس میں ایئر مین تھے وہ جو جہازوں کو مینٹین کرتے تھے، دے آل ہیڈ دی اسپرٹ which was far beyond what was required. اور انہوں نے پرفارم کیا، اور آج بھی جو ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بیکاز the way they performed that was very very outstanding. سو اٹس آل اباؤٹ پاکستان ایئر فورس ٹیم. اس کے اندر ہر جگہ پر چاہے وہ پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، انجینئر ہے، یا کچھ بھی مینٹین کرنے والا بندہ ہے، وہ سارے کے سارے انوالو ہیں. اٹس اے ٹیم ورک، رائٹ؟ سو سر، ہاؤ پی ایف از پروگریسنگ انڈر کرنٹ لیڈرشپ؟ ابھی کی لیڈرشپ کے اندر ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چینجز آ رہی ہیں، پازیٹیو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے؟ جی ایکچولی جی یہ جو ہمارے پریزنٹ چیف ہیں ہی ہیڈ اے ویژن، اینڈ اے چیف مارشل بابر، ان کی ایک ویژن تھی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دا سیم اسٹیج جہاں پہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے ڈرے، یا انڈیا کے اوپر ہماری ایئر فورس کا ڈیٹرنس رہے. تو ڈیٹرنس جو تھا وہ اس طرح تھا کہ انڈیا اسی وقت جب انہوں نے ٹیک اوور کیا اس کے بالکل امیڈیٹلی بعد دی انڈینز ور ان اے پروسیس آف ایکوائرنگ رافیل، اور جب 2019-20 تک ہمارے پاس جو تھی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی کیونکہ ہمارے جہازوں پہ ایم ریم لگا ہوا تھا. تو جو انڈین کے میزائل تھے وہ ہمارے سے ان کی رینجیں کم تھیں، جب ہماری رینج زیادہ تھی تو وہ اس کو آپ کہتے ہیں فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی، کہ آپ دشمن کو دور سے مار سکتے ہیں اور دشمن آپ کے اوپر وار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی رینج ہی اتنی نہیں ہے کہ اس کا جو میزائل آپ تک پہنچ سکے. تو وہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی جو تھی وہ پاکستان ایئر فورس کے پاس تھی. جب رافیل آیا تو فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی وینٹ ٹو دی انڈینس، اور پھر اس کے بعد چیف نے یہ J-10 کا معاہدہ کیا چائنا کے ساتھ، اور ریکارڈ ٹائم میں 8 مہینے میں یہ جہاز فرام دا ٹائم دی کانٹریکٹ واز سائن aircraft came to Pakistan along with the pilots who were totally operational and could take operational missions from the day they landed in Pakistan. تو یہ ایک بہت بڑی جو تھی وہ اچیومنٹ تھی. اور اب ہوا اس طرح کہ جب وہ جہاز یہاں پہ آئے اس کے اوپر PL-15 میزائل لگا ہوا تھا. PL-15 میزائل کی جو رینج ہے وہ اس کی رافیل کے میزائل سے زیادہ تھی، اور ہم کو 20 سے 30 کلومیٹر کا ایک ایڈوانٹیج مل گیا، اینڈ وی گاٹ آر فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی بیک. پھر جو دوسری چیز جو انہوں نے کی وہ یہ تھا کہ بلاک 3 کے اوپر بھی یہی PL-15 میزائل لگائے، جس سے ہمارے نمبر آف پلیٹ فارمز PL-15 بڑھ گئے. اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی والے ہمارے پاس جہاز زیادہ ہو گئے، اور انڈینز کے پاس وہ نہیں تھے، جبکہ ہمارے پاس اب وہ ان سے زیادہ جہاز ہیں فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی والے بھی. اور پھر انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم دوسرے جہاز بھی ماڈیفائی ہوتے جائیں گے اور اس کے اوپر PL-15 لگتے جائیں گے. پھر ایک انہوں نے جو اور ان کی بہت بڑی کاوش ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے
स्टेल्थ जहाज का कॉन्ट्रैक्ट किया चाइनीज के साथ, और ये जो J-35 है ये स्टेल्थ जहाज हमारा पहला जहाज होगा साउथ एशिया के अंदर, और इंडियंस के पास अभी कहीं भी होराइजन पे नजर नहीं आता कि दे विल बी एबल टू हैव एयरक्राफ्ट और द स्टेल्थ कैपेबिलिटी। उसका मतलब ये है कि इंडियंस आज भी अगर अपना जहाज प्रोक्योर करना चाहें तो आप उनको सब कुछ भी ग्रांट करें कि सब चीज़ें वक्त के ऊपर हो जाएं तो 5 साल लगेंगे, और अगर नॉर्मल टाइम में चीज़ें लगें तो 7 साल लगेंगे। तो हमारा इंशाल्लाह जहाज 1 साल में आ जाएगा, इनके 5 से 7 साल लगेंगे। सो प्रैक्टिकली इंडियन एयरफोर्स विल बी 4 to 6 years बिहाइंड अस, और इंशाल्लाह आपके पास जो है वो 1 साल के अंदर J-35 आ जाएगा और आपकी जो है स्टेल्थ कैपेबिलिटी आ जाएगी। सो आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी J-10 के ऊपर है, आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी ब्लॉक 3 के ऊपर F-17 के ऊपर है, आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होगी J-31 पे, और फिर J-31 की जो स्टेल्थ की वो डायनेमिक्स हैं वो तो टोटली डिफरेंट होंगी। तो आप देखें कि आपके पास जहाज में एज आ गई। फिर इंडिया की जो सबसे बड़ी अभी वो जो अपनी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और अपनी जो बड़ी बातें करते हैं उसके ऊपर S-400 के ऊपर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसकी भी हमने तोड़ निकाल लिए हुए हैं, और इंशाल्लाह जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करना हमारे लिए, अगर टोटली नहीं तो पार्शियल न्यूट्रलाइज करना इज गोइंग टू बी नो इशू। सो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम उनको वहाँ पे थ्रेटन कर रहे हैं। ये तो थी शॉर्ट टर्म बातें जो मैंने आपको बताई। अब अगर आप आए लॉन्ग टर्म के अंदर, तो चीफ का दूसरा विजन ये था कि वी शुड गेट इनटू एविएशन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, और उसके अंदर हम ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग जो है इक्विपमेंट वाले जो हमारा जो स्टेटस है वो आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक अदारा बनाया जिसका नाम नेस्टेप है, नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अदारा है, उसके अंडर 5 सेटअप्स हैं, जिसके अंदर मेजर सेटअप जो है वो कामरा के अंदर जो जहाज़ों की फैक्ट्री है, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी और डिज़ाइनिंग होगी, और वहाँ पे अभी हमारा पहला जहाज़ जो है वो ड्राइंग बोर्ड की स्टेज को क्रॉस कर गया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला 4 से 5 साल में भी उससे पहले ही वी विल बी एबल टू फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट। और वो PFX जो है हमारा पाकिस्तान एडवांस फाइटर, उसके अलावा हम 4 सीटर भी बना रहे हैं, वहाँ पे 6 सीटर भी बना रहे हैं, 2 सीटर भी बना रहे हैं, इवन हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग की भी हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। सो एक तरफ हमने जहाज बने बनाए लिए, एक तरफ हमने जहाज बनाने शुरू कर दिए, और फिर उसके बाद जो है आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको एक सेटअप का बताया जो कामरा में, जो बाकी जो हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और खारियां, ये जो 4 दूसरे सेंटर्स हैं, इसके अंदर आपकी नीश टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, या आपकी साइबर कैपेबिलिटी होगी, या आपकी स्पेस की कैपेबिलिटी होगी, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, ये सारी स्पेस की आपकी जो है वो सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें जब आपकी यहाँ पे शुरू हो जाएंगी, और हो चुकी हैं और बन भी रही हैं, और फिर इधर किलर ड्रोन भी बन रहे हैं, UAVs भी बन रहे हैं, और EW का इक्विपमेंट जो है वो बड़ा मैसिव तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें जिस वक्त आप देखते हैं तो आपकी एक मॉडर्नाइजेशन टू सपोर्ट योर एविएशन इंडस्ट्री, और ये भी इंशाल्लाह 5 to 7 years जब आपका जहाज तैयार होगा तो साथ ही आपकी ये भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाएंगी, जिसके अंदर आपके जहाज़ों के ऊपर लगने वाले रेडार और जो ग्राउंड बेस्ड रेडार हैं वो भी चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कैनवस है ये जो डेवलपमेंट का, और इसका जो है सारा क्रेडिट हमारे चीफ को जाता है, और इंशाल्लाह ताला अगर इफ ऑल थिंग्स fall in place, तो 5 to 7 years Pakistan Air Force will be producing aircraft, Pakistan Air Force will have its own things। और फिर एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जी पैसे कहाँ से लाएंगे आप, तो हम ऑलरेडी अपने JF-17 बेच रहे हैं, हम अपने मिशाक बेच रहे हैं। अभी हम JF-17 3 कंट्रीज को बेच चुके हैं, और जो वहाँ से पैसा आता है उसके अंदर से हम थोड़ा बहुत पैसा जो अपनी इन्वेस्टमेंट
جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں انڈیجنائزیشن کے اندر، تاکہ ہماری انڈیجنائزیشن ہو، اور اس کے لیے پھر ہم وہ جو ہماری ٹارگیٹس ہیں وہ ان کو میٹ کر سکیں، اور ہماری جو فیوچر ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہارنس کر سکیں. تو یہ سارا کچھ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو اس کو ایئر فورس کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ایئر فورس کے اندر ایک بہت بڑا ریسٹرکچرنگ کی ہے، اور ریسٹرکچرنگ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جس طرح آپ یو اے ویز ہیں تو اس کے لیے ایک انمینڈ فورس بنی. اگر آپ کی سائبر سیکیورٹی اور سائبر وارفیئر ہے تو اس کے لیے سائبر فورس بنی. پھر آپ کی ای ڈبلیو فورس بنی، پھر آپ کی اسپیس فورس بنی. یہ 4 فورسز بننے کے بعد یہ ایک بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم ہے اس کی ایئر آپریشنس کی. بیکاز جہاں پہ آپ کے جہاز کو زیادہ تھریٹ ہوتا ہے اور آپ وہی چیز کسی سبسٹیٹیوٹ مین سے اچیو کر سکتے ہیں تو پھر آپ جہاز کو نہیں بھیجیں گے، پھر آپ اس کے اندر سے ان فورس کے اندر سے کچھ نہ کچھ جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ استعمال کریں گے. پر یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سبسٹیٹیوٹ پہ چلے جائیں گے اور جہازوں کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ نہیں رہے گی. جہازوں کی ریکوائرمنٹ رہے گی، لیکن یہ ہے کہ وہی والی ایفرٹ کم کرنی پڑے گی اور آپ کا جو ایکسپوجر یا رسک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی میسو قسم کی چینج ہے ایئر فورس کے اندر، اور انڈینس کو اس کا چیز کا پتہ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ اٹ ہیز ٹرانسلیٹڈ ایکچولی ان انڈیا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ دے ایگری کہ جی یہ چیک میٹ ہو گئے. ہم پاکستان ایئر فورس نے ہمیں چیک میٹ کر دیا. اور وہ چیک میٹ کیسے کیا کہ 2019 کے اندر مودی صاحب نے یہاں پہ جہاز بھیجے اور کچھ کرنے کی کوشش کی، منہ توڑ جواب ملا اور چپ کر کے بیٹھ گئے. اچھا، ابھی پھر انہوں نے وہی کام شروع کیا، سیور ریٹلنگ شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جبکہ اب وہ یہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی اپنی ملٹری لیڈرشپ نے کہا کہ خدا کا نام لے اور یہ جو ہے نا یہ کام مت کریں. بیکاز پہلے بھی ہم نے موگی کھائی تھی اور اس دفعہ وہ ہم سے دے آر ان اے مچ اسٹرانگر پوزیشن، سو دے ول ناٹ لیٹ یو آف لائک دیٹ. تو کیا ہوا، مودی صاحب یہ کام نہیں کر سکے، ان کا ڈرامہ چلا نہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کو کتنی سیٹیں ملی. 100-125 سیٹ ان کی کم ہو گئی جسٹ بیکاز کہ وہ یہ ڈرامہ نہیں کر سکے اس دفعہ. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ نہ تو اتنی کیپیبل ہے، نہ اتنی مضبوط ہے، لیکن آبویسلی جس طرح سے ہم بول رہے ہیں کہ پولیٹیکل انفلوئنس کے باعث وہ کوئی نہ کوئی چھڑخانی کرتی رہتی ہے سر. بٹ دا پی ایف ہیز بیکم اے نیکسٹ جنریشن ایئر فورس، رائٹ؟ سو وٹ آل ایٹریبیوٹس ہیو انیبل پی ایف ٹو بیکم نیکسٹ جنریشن ایئر فورس؟ آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ایڈ آن کر دی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ٹریننگ میں بوسٹ ہوں گی، جو ٹریننگ کو انہانس کریں گی، ہمارے جوانوں کو زیادہ موٹیویٹ کریں گی؟ کہ آپ کی جو ہے نا پورا ایئر فورس کا کریکولم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے ٹریننگ کا، اور اس کے اندر مورال ٹریننگ، کریکٹر بلڈنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں جو کہ پہلے اس طرح فارملی نہیں پڑھائی جاتی تھی، اب پڑھائی جا رہی ہیں. اور ابھی تو یہ جب انشاءاللہ یہ ہمارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ میچور ہو جائیں گے، اسپیشلی جو ہمارے اکیڈمی لیول کے ہیں، تو اس کے اندر تو وی ول آفر ٹریننگ ٹو ادر سروسز اینڈ ایون دی سول سروسز کہ جی وہ وہاں پہ آئیں اور کریکٹر بلڈنگ اور اس طرح کی جو ہماری ایک سوچ ہے اور جو ہماری ایک انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ جو ہے وہ اس کو کیش آن کر سکیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ایئر فورس نے اپنا پورا کریکولم جو ہے اس کو ریوائیو کیا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ بالکل دے آر ڈاؤن ٹو ٹیٹرز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دے ہیو کیپیبلٹی، بٹ دین اگین our capability threatens them. Our equipment superiority threatens them. Our training raises questions for them. How come these people are doing so well and training their people? So, اور دوسری ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے انڈین ایئر فورس کے اوپر. وہ یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس ابھی تک جو ہے ان کے اندر جو سسٹمز ہیں وہ بیسکلی روسی سسٹم ہے. رشیا کا ایک اور طریقہ تھا جنگ لڑنے کا اور ویسٹرن کا اور طریقہ تھا. ہماری بیسک ٹریننگ جو تھی وہ برٹشرز کی تھی، پھر اس کے بعد ہمارا امریکن انفلوئنس آیا، پھر F-16 آیا اور پھر میراجز آئے. تو ہمارا تو ویسٹرن انفلوئنس ہمارے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ رہا ہے.
اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹریننگ ہوتی ہے، جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس کے اندر ساری ویسٹرن ایئر فورسز جو ہیں دے آر وانٹنگ ٹو اٹینڈ اینڈ پارٹیسپیٹ ان دوز ایکسرسائزز. اور ایئر فورس جو ہے وہ ساروں کو تو نہیں انٹرٹین کر سکتی، لیکن کچھ ایئر فورسز کو کرتی ہے، اور جو نہیں ہوتے ہیں وہ ایز آبزرور آ جاتے ہیں. جب وہ ایز آبزرور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اگلی دفعہ ہمیں بھی موقع دیا جائے. سو دس از سم تھنگ. اور پھر آپ جب انٹرنیشنل ایکسرسائزز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ادھر بھی جب جاتے ہیں تو آپ لوگ جب آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کامبیٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو آپ کے لیول آف ٹریننگ کا پتہ چل جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹ ول بی فیئر ٹو سے کہ دی انڈین ایئر فورس از doing well as far as their background and their equipment is concerned, but we have a totally different background and a totally different approach than the Indians. So the training is missing. وہ جو ہمارا ایک ٹریننگ کا پارٹ ہے اس کے اوپر ہم زیادہ مضبوط ہیں، اس کے اوپر ہماری زیادہ اچھے سے گرپ ہے. جی دیکھیں، ہماری میں انڈیا میں 4 سال رہا ہوں، اور انڈیا کے اندر وہ جب ہمارے سے بات کرتے تھے تو انڈینز themselves used to acknowledge کہ you have a better training system for the pilots and converting them onto the operational aircraft as compared to what the Indians have or the Indians were doing at that time. So یہ ضرور یہ دیکھیں یہ سائیکی کا فرق ہے. The Indian psyche of training was more towards the Russian and then came towards the Western. اب تو وہ بھی ویسٹرن ٹریننگ کرتے ہیں اور ویسٹرن ایکسرسائزز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اینڈ اسپیشلی اب رافیل کے آنے سے تو ان کو کافی فرق پڑ گیا. اور بیچ میں یہ جو ہے اسرائیلیز کے ساتھ بھی ٹریننگ وغیرہ کرتے رہے، تو ان کی بھی اورینٹیشن تو چینج ہوئی ہے. لیکن ہمیں ایک ایڈوانٹیج رہا ہمیشہ سے ان کے اوپر کہ ہم ہمیشہ سے وی ور ٹرین آن دی ویسٹرن سسٹمز اینڈ وی ور مور پریوی ٹو ویسٹرن ٹیکٹکس دین دی انڈینس. اور اس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہے ڈیفینیٹلی، اور یہ ایک میچورٹی ہوتی ہے. اگر انہوں نے آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یہ کام شروع کیا، ہم یہ جو ہے پچھلے 70 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. بالکل، تو اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ. مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، اور بہت زبردست گفتگو ان کے ساتھ رہی. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پاک فضائیہ کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو آگے لے کر جا رہی ہے اور کس طرح سے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کر رہی ہے، کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جن کو انڈیوس کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا جو پارٹ ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری ٹریننگ کا ہے. ایک تو ہمارے جوانوں کا جذبہ، ہماری ینگ جنریشن جو بہت انسپائرڈ ہے پاک فوج سے، چاہے وہ کوئی بھی رول ہو، بحریہ کا ہو، فضائیہ کا ہو یا بری فوج کا ہو، ان تمام رول سے، اپنے وطن کے دفاع سے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہے. سو وہ تمام لوگ جو یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی شہید کی فیملی سے ہیں، کسی غازی کی فیملی سے ہیں، وہ تو بتا سکتے ہیں اس جذبے کو، لیکن بینگ اے پاکستانی ہم خود بھی اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب ہماری پاک فضائیہ، ہماری پاک فوج کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اپریشیٹ کی جاتی ہے، کوئی بھی جیت ہمارے نام ہوتی ہے جس کے ہماری افواج نے ہمیں بہت سے مواقع دیے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکیں. سو وی آر سیلیبریٹنگ 7 سپٹمبر 1965 کی جنگ کو لے کر، اور ایک مرتبہ پھر ان تمام لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان تمام شہیدوں کو، غازیوں کو جو کسی بھی طریقے سے اپنے وطن کے دفاع میں اس وقت بھی پارٹ پلے کر رہے تھے اور آج بھی ان تمام محاذوں پر، ان تمام سرحدوں پر جنگ لڑ رہے ہیں. سب سے بڑے نام جو 7 ستمبر کے حوالے سے، جنگ ستمبر کے حوالے سے ہمارے پاس ہیں، جن کو ہم رول ماڈل بھی کہتے ہیں، ابھی ہم نے ذکر کیا ایم ایم عالم صاحب کا، جنہوں نے چند سیکنڈز میں، کچھ منٹس میں دشمن کے طیاروں کو گرا دیا اور ایک ہیبت، ایک لرزہ طاری کر دیا دشمن پر. اس کے بعد دشمن مکمل ناکارہ ہو گیا اور مزید حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. راشد مہناز جیسا ینگ بندہ، ینگ سولجر ہمارے پاس رہا، جو فضائیہ کا حصہ تھا، جس کی عمر بھی اتنی کم تھی، لیکن جذبہ ایمانی اور پاکستان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ نکل پڑا اور اس نے پھر وہ جرأت اور وہ بہادری دکھائی کہ اس کو کوئی بھی مات نہیں دے سکتا. تو اپنے وطن کے لیے شہادت کو ہم سینے پہ سجاتے ہیں میڈل کی طرح، اس کو ایک پراؤڈ کے طور پر فیل کرتے ہیں، اور ہمیں کبھی نہیں لگتا. آج بھی مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا ایک بچہ شہید ہوا ہے تو میرے 7 بچے یا 10 بچے بھی ہوتے، جتنے بھی بیٹے ہوتے، وہ میں اس دھرتی پر، اس وطن پر قربان کرتی. یہ جذبہ دنیا کی کسی قوم میں، کسی ملک میں پایا نہیں جاتا، اور اسی جذبے کی بدولت ہم ہر جنگ کو جیتتے ہیں، چاہے وہ اندرونی محاذ ہو، چاہے وہ بیرونی محاذ ہو. سو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے تمام ہیروز کو. تھینک یو سو مچ. شو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.